ہوگا سب سے ہلکا جہنم کا یہ ہوگا کہ اس کا جسم سلامت رہے گا اور اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. وقول جبریل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل عرض کرتے آقا جوتی جوں ہی اس کے پیر میں ڈالی جائے گی جہنم کے، تو جوں ہی وہ آگ کی جوتی جب اس کے تلوے سے لگے گی تو گرمی دماغ پہ اٹیک کرے گی اور ایک دم جوتی کے پہنتے ہی دماغ نکل کر کے ناک کے راستے سے باہر آ جائے گا. سب سے ہلکے عذاب کی کہانی ہے. سارا دماغ سب کچھ خالی ہو جائے گا. اب وہ چیخے گا، چلائے گا، پانی پانی پانی، گدھے کی طرح آواز ہوگی. چیخے گا، چلائے گا، پانی. 70 سال تک اس کی آواز کوئی نہ سنے گا. اللہ اللہ، 70 سال تک. اور 70 سال کے بعد اللہ ایک فرشتے کو اس کے پاس بھیجے گا کہ جا کے پوچھ یہ کیا مانگتا ہے. تو وہ کہے گا کیا مانگتا ہے، کڑک آواز میں، نارمل پیار سے نہیں، کڑک آواز میں. تو وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے. تو فرشتہ کہے گا مالک یہ پانی مانگ رہا ہے. تو اللہ فرمائے گا پلا اسے پانی جس کا ذکر قرآن کریم میں ماہ حمیم آیا. اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے مالک سینکڑوں سال ہو گئے ہم نے کھایا کچھ نہیں، ہم نے پیا کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے دنیا میں پارٹیاں کرنے والوں، دنیا میں حرام کے کھانے کھانے والوں، پارٹیوں میں لوگوں کو دوستوں کو بلا کر کے حرام کھلانے اور کھانے والوں، غریبوں کے خون چوسنے والوں، غریبوں کے مال دبا دبا کر اپنے پیٹ بڑھانے والوں، سنتوں کے خلاف میری رزق میری غذا کھانے والو، آؤ 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 میں تمہیں جہنم کے اندر بھی غذا دے دوں، تمہیں کھانا دے دوں. قرآن کریم میں آیا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا طُعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، فرشتوں سے کہے گا انہیں کانٹوں دار پھل کھلائے جائیں. وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اور کھولتا ہوا پانی پلایا. یہ قرآن ہے، قرآن پہ عمل ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی بات جھوٹی نہیں. اور پھر ایسا کھولتا ہوا نہیں. میری بیٹیاں بھی غور سے سنیں، میری بہنوں تم بھی سنتی ہو، تم بھی سنتے ہو. محفلیں سجانے کا مقصد یہی نہیں کہ مولانا کو 45 کلومیٹر دور سے بلاؤ، ان کی آواز میں بڑی کشش ہے، ان کی تقریر اچھی لگتی ہے. بھائی میرے انداز کو مت دیکھ، میرے جملوں کو مت دیکھ، شعر و شاعری کچھ مت دیکھ. اگر تو یہ دیکھ لے میں کیا بتا رہا ہوں، کیا سمجھا رہا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں. بیٹی تو بھی عمل کر، بہن تو بھی عمل کر، تم بھی عمل کر لو. میرا تو راتوں کا بھاگنا، میں تو یہی سوچتا ہوں مالک میں تو گنہگار ہوں، کاش کوئی تیرا بندہ عمل کر لے، کوئی تیری بندی عمل کر لے اور جہنم کی آگ سے ڈر کر، عذاب قبر سے ڈر کر، میدان حشر کی ہولناکیوں سے ڈر کر اگر وہ تیری بارگاہ میں سر جھکا لے، ہو سکتا ہے اس کے سجدے سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. رکھا کیا ہے اس دنیا میں بھائی؟ آج مرے کل دوسرا دن. کیا دیا ہے اس قوم نے؟ بڑے بڑے لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں، مگر آدھے گھنٹے کے بعد قبر پر ایک بھی آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا بھائی. ہاں سب بھاگ جاتے ہیں، گھر والے پہلے، گاؤں والے بعد میں. سمجھ رہے ہیں؟ ادھر سوالات ہوتے ہیں من ربوں کا، ما دینوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ مگر کیا ہے؟ اور ادھر چل رہی ہے 11-21 کے چاولوں کی بریانی، ادھر مانگی جا رہی ہیں بوٹیاں. ہاں کھانے چل رہے، دعوتیں چل رہی ہیں، مزے. کیا ہے یہ؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے اندھیری رات ہے غم کی گھٹائی سی یا کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں مولا تو ہی والی ہے. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا
مسافر ہائے کتنا لاؤبالی ہے. اترتے چاند، مشورہ ہے میرے امام کا کہ اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے. یہ دنیا کسی کے ہاتھ آئی ہے آج تک؟ ہزار ہو جائیں تو لاکھ، لاکھ والا بھاگ رہا کروڑ والے کے پیچھے، کروڑ والا بھاگ رہا ارب والے کے پیچھے، بھاگتے بھاگتے ایک دن مر جائے گا. یہ دنیا کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں ہے. حبس کی کھوپڑی ہے، بھرنے کے لیے تیار. قارون کو دیا تھا اللہ نے خزانہ کہ اونٹوں پر، کھچروں پر خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں چلتی تھیں. علماء کرام بیٹھے، چابیاں خزانوں کی، اور پھر بھی اتنا لالچی، اتنا بے حفصہ کہ پھر بھی نجومیوں سے یہی پوچھتا تھا دولت کہاں ہے، ہیرے کہاں ہے، خزانہ کہاں ہے. نجومیوں نے کہہ دیا جا الچلے سمندر کو، جا کے سمندر میں زیادہ ہیرے. تو لگ گیا سمندر الچنے پر. کسی نے پوچھا کیا معاملہ بھائی؟ کہ خزانہ یار اس کے اندر، اس کا پانی الچ رہا ہوں. کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا، اتنا بڑا سمندر؟ اگر 100 گرام بھی جا رہا تو جا ہی تو رہا ہے. کہتے نا بوند بوند سے سمندر ہوتا ہے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، یہ عقیدے کا بڑا پکا، مانے گا نہیں، جان دے دے گا، الجھتا ہی رہے گا. عصائے موسیٰ لے جا، جا کے پانی پہ مار دے، اس کی حبس کی کھوپڑی ہے، بھر جائے گی ادھر. ہاں تو عصائے موسیٰ لے کے فرشتہ آیا، پانی پر ماری، آدھا پانی ادھر پھٹ گیا، آدھا ادھر ہو گیا. اس نے پوچھے مڑ کے دیکھا تو خوش ہو گیا کہ دیکھو میں نے سمندر الجھ دیا. اب جا کر دیکھا تو ہیرے، جواہر، لال، موتی، اشرفیاں، خزانے ہی خزانے، مال ہی مال. خوش ہو گیا، اب ملا خزانہ. مگر اب ادھر ادھر کہا کہ اب بھرو کائے میں کچھ ہے تو نہ جھولا نہ تھیلا، لایا کچھ نہیں. اب اس کو ایک کھوپڑی مل گئی مرے ہوئے آدمی کی، ایک کھوپڑی. اس نے سوچا چلو جتنے آئے اس میں بھر لیں. ہاں اب اس نے لی اور اس میں بھرنا شروع کر دیا، اٹھاتا جاتا، بھرتا جاتا. بہت دیر ہو گئی، بولا یار چھوٹی سی ہے مگر بھرنے کا نام نہیں دے رہی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ حفظ کی کھوپڑی، ہاں تو آواز آئی قارون یہ حفظ کی کھوپڑی ہے، یہ پوری زندگی بھرنے والی نہیں ہے. میرے بھائی سوچ سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یہ مال بھی ہمارے لیے بیکار نظر آئے گا. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اللہ تبارک بتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن سے ڈرو جس دن زلزلے آئیں گے اور سارے اخراجات باہر ہوں گے. چاندی تمہارے سامنے، سونا تمہارے سامنے، ہیرے اور لال کے ڈھیر لگا دے گا اللہ قیامت کے دن. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. لوگ کہیں گے کہ آج ہو کیا گیا؟ آواز آئے گی او مال کے لالچیوں، آج تمہارے سامنے میں نے ہیروں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، جسے جتنے ہیروں کی ضرورت ہو بھر کے لے جاؤ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا خطاب فرما رہے تھے تو آپ تھے وہاں اور کہنے لگے یا رسول اللہ جب آنکھوں کے سامنے خزانے اور ہیرے ہوں گے تو کیا لوگوں کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا اتنی ہولناکیاں ہوں گی قیامت میں، اتنا ڈر ہوگا، اتنا ڈر ہوگا، اللہ تبارک بتعالیٰ کا اتنا خوف ہوگا اور ایسے زلزلے اور ایسی آوازیں ہیں کہ انسان کی نگاہ بھی کام نہیں کرے گی دولت کی طرف کہ میں دیکھ بھی لوں دیکھ بھی. ایسا دن بھی آئے گا کہ جس کے لیے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نہ حلال کو دیکھا نہ حرام، کچھ نہیں، بٹورا بٹاری لپیٹا لپاٹی چل رہی ہے. قیامت کے دن یہ ڈھیر لگے ہوں گے اور ہماری آنکھ بھی اس طرف اٹھنے کا نام نہیں. یومئذ تحدث اخبارها. اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا زمین کو اخبار بنا دیا جائے گا.
یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی، یہ زمین بتائے گی یہاں بیٹھ کے غریب کو مارا، یہاں یتیم کو ستایا، یہاں تاش کھیلے، یہاں شراب پی، یہاں نشہ کیا، اس خطے پہ زنا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ڈرو اللہ پاک کے عذاب سے۔ یہ زمین کل گویائی ہو جائے گی، اپنی خبریں بتائے گی۔ خدا کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وادی بدر کے اندر، اے قتادہ تم بھی سجدہ کرو، اے میرے عمر تم بھی سجدہ کرو، اے ابو بکر تم بھی سجدہ کرو، اور مختلف گوشوں پر سجدے کرو۔ نبی پاک سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وادی بدر کے کونے کونے پر کس لیے سجدوں کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ بدر کا میدان اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا اور اپنی خبریں بتائے گا۔ نبی فرماتے ہیں یہ کہے گا اے میرے مالک تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جنگ تھا، اے میرے خدا تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے، اے میرے مولا تیرے نام کے لیے، اے پروردگار انہوں نے میرے اوپر سجدے کیے، میرے اوپر سر جھکائے، اے مالک انہیں بخش دے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ زمین کی شفاعت قبول فرما کے جنت کے اعلی مقام عطا فرمائے گا۔ سب کچھ خبریں بتائے گی، قیامت کا وہ دن ہوگا۔ یہاں تو صرف زبان بول رہی ہے ہماری، مولانا کلیم رضا صاحب کی زبان، آصف بھائی کی زبان، ہمارے قبلہ امام صاحب خطبہ جتنے سب زبان، کسی کا پیر تو نہیں بولا، کسی کا ہاتھ نہیں بولا، کسی کی ناک نہیں بولی، کچھ نہیں، مگر قیامت کے دن زبان پہ لگام ہوگی، یہ بولیں گے سب۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ہاتھ بھی بولے گا، پیر بھی بولے گا، کان بھی بولے گا، آنکھ بھی بولے گی۔ ان آنکھوں کو کیسے استعمال کیا، ان پیروں کو کہاں استعمال کیا، ان ہاتھوں کو کہاں استعمال کیا، اس زبان کو کہاں استعمال کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کانوں سے رات رات بھر لیٹ لگا کر کے گانے تو نہیں سنتا رہا، ان آنکھوں سے لحاف میں لیٹ لیٹ کر موبائلوں پہ غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، ان پیروں سے زنا کے اڈوں کی طرف تو نہیں جاتا رہا، ان ہاتھوں سے گندے کام تو نہیں کرتا رہا۔ یہ سب گواہی قیامت میں دیں گے، ڈر اللہ کے عذاب سے۔ اس لیے فرماتا ہوں زبان پہ مصطفیٰ کا درود پڑھ لے، اللہ کا کلمہ پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، ان پیروں سے جنت، ان پیروں سے مسجد میں چلا جا، ان ہاتھوں سے غریبوں کی مدد کر دے، ان آنکھوں کو نیچا رکھ، خدا کی عزت کی قسم جب یہ تیرے فیور میں گواہی دیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اللہ خوش ہو کر جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اور پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو نے زندگی میری مرضی کے مطابق گزاری، میں تجھے جنت کا اعلیٰ درجہ کا باغ دے دوں، اعلیٰ محل دے دوں۔ اے میرے بندے چھانٹ لے، پسند کر لے، جون سا محل اچھا لگے وہی محل تیرا ہے۔ مسلمانوں اٹھو اور نیند سے بیدار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ملے گی کامیابی ارے تم کو ہی میدان محشر میں، مگر پہلے نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا حساب کتاب ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں، زندگی اور موت کا کام ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ پریشان تو نہیں ہیں ورنہ میں تقریر ختم کر دوں، اور اگر تھوڑی اجازت ہو میں بول ذرا محبت سے سبحان اللہ کہتے۔ دیکھیے میں نے مجمع کا گلہ تو نہیں کیا ہے نا، مجمع کا کوئی شکوہ تو نہیں کیا کہ صاحب میں بیٹھتے ہی کہتا کہ چند لوگ ہیں اور وہ بھی ایسے ہیں اور ایسے ہیں، نہیں بھائی جو بھی ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ آج ہم بڑے مجموع میں تقریریں کرنے والے بن گئے، جلسوں میں جانے والے بن گئے، تو کیا ہم ان دنوں کو بھول گئے کہ جس دن میلاد کی چارپائی پہ بھی ہماری ٹانگیں کانپتی تھی؟ بھئی بچہ پہلے بیٹھنا بھی مشکل سے سیکھتا ہے،
ٹھیک ہے، پھر گھٹنوں چلنا سیکھے گا، پھر لڑکھڑائے گا، کھڑا ہوگا، تب جا کے کہیں پیر چلنا سیکھے گا۔ اب وہ دوڑنا لگ جائے، بھاگنے لگ جائے تو ان دنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کبھی تو چارپائی پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے۔ جب ہمارے استاد نے ہمیں حمد رٹھ بھائی کن سے پہلے کون تھا، اعلام کا تو ہی تو تھا، ممبر پہ بیٹھ کے مہینوں محنت کری، اور پھر جب لے گئے ہمیں بچوں کو، چھوٹے چھوٹے تھے، جب پڑھاتے تھے ہمارے استاد محترم، تو ہم نے یہ حمد پڑھی تو پوری حمد آنکھیں میچ کے، آج تو مجمع دیکھ رہے ہیں، مجمع کہاں ہیں، اس دن یہ تھا کہ کوئی ہو ہی نہ تو ٹھیک ہے، ہاں 2-3 تھے تو بھی آنکھیں میچ لے، ڈر کے مارے، ڈر اتنا لگتا تھا، بڑی مشکل ڈر، ایک تو اس کا کہ بھول نہ جائے، پھر اگر بھول گئے تو پٹائی ہوگی، آئی صاحب کہیں گے اتنی محنت کی ہو پھر بھول گئے، تو کوئی گلا نہیں میرے بھائی، میرا مزاج یہ نہیں ہے، میں تو جتنی دل سے بڑے مجموعوں بولتا ہوں، آپ یوٹیوب پہ سن لیں، خدا کی قسم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں کبھی گلے نہیں کرتا۔ ارے چند لوگ ہیں، میں کیوں کہوں شکوہ کروں بھائی، چند لوگ ہی تو ہوتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق تو ہے نا، فرشتے آتے ہیں نا سننے کے لیے، اور پھر یار وہ بھی کا مقرر جو لوگوں کو دیکھ کے تقریر کرے، کس کو سنانی ہے بھائی، کس کو سنانی ہے، یہ سوچ کے بول کہ تیرا خدا سن لے، مصطفیٰ سن لے، اللہ پاک کو پیار آ جائے، مصطفیٰ کرم کر دیں، تیرا پیرا پار ہو جائے، گناہوں کو معاف ہو جائے، کیونکہ اس لیے جلسے وہی کامیاب نہیں ہوتے جن میں بڑی بڑی ڈیکوریشن، بڑے بڑے شامیانے، جن میں ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی پروگرام تعداد سے قبول نہیں ہوتا ہے، خلوص سے قبول ہوتا ہے، خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، رضائے الہی، رضائے مصطفیٰ ہو جس کام میں انشاءاللہ، یہ خدا نے قرآن میں فرمایا وَلَٰكِن جَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، میں کچھ نہیں دیکھتا ہوں، بندے کے دل کے تقوی کو دیکھتا ہوں، تقوی کیا کام کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، دل سے کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں چلے گئے، زندگی اور موت کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ موت کو بھی موت ہے، موت کو بھی موت ہے۔ اب ایک تو جماعت کہے گی کہ ہم ابھی مر جائیں، ہمیں ابھی موت آ جائے، اور ایک جماعت کہے گی کہ ہمیں کبھی موت ہی نہ آئے۔ اب کون کہیں گے؟ اب جب جنتی مزے دیکھیں گے، غذائیں، میوائیں، پھل فروٹ، حلبے، اور جنتی حوریں اور غلمان جب وہاں اللہ کا انعام پائیں گے تو کہیں گے اے مالک ہمیں اب کبھی موت نہ آئے، اور جب جہنمی جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ابھی کے ابھی موت آ جائے، مگر نہ انہیں موت اور نہ انہیں موت۔ اب موت کو تو موت ہو گئی تو اب مریں کیسے؟ اب زندگی اور موت کا کام ختم۔ اب جہنمیوں کو کیا ہوش ہوگا بھائی؟ یار آپ کسی کے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ لگ دو اور پھر پوچھنا خیریت سے ہے، تو وہ کہے گا رے بھئیے خیریت پوچھ رہا، اسے آگ کو تو ہٹا پہلے، جھوک رہا ہے آگ میں پھر خیریت پوچھ رہا، ہائے ہائے کے علاوہ کچھ اور کیا ہے؟ اور جو مزے میں ہے اب وہ یاد کرتا ہے، اچھا کھانا اگر چھوٹا بھیا کھا رہا ہے تو دیکھ رہا بڑا بھیا کہاں یار، نورنا جا وہ بھی جلدی آ کے کھا لے تو ٹھیک ہے، تو اسے یاد ہوتی ہے۔ اب جنتی جب جنت میں ہوں گے تو چھوٹے بھائیے کو بڑا بھیا یاد آگا، یار بڑے بھائی صاحب دکھائی نہیں دے رہے، جنہیں کدھر چلے گئے، کوئی کہے گا میرے ابا نظر نہیں آ رہے، کوئی کہے گا ماموں کدھر ہیں، ماموں کا تو کوئی پتہ نہیں چل رہا، کوئی خالو کو تلاشے گا، کسی کے ماموں نہیں مل رہے، کسی کا سالہ نہیں، کسی کے بہنوئی نہیں، یہ گئے تو گئے کہاں، یہ ہیں تو ہیں کہاں، سارا کنبہ قبیلہ یہ ہے سب ہے، یہ کدھر چلے گئے؟ تو اب ان یہ سوچیں گے کہ یار اگر جنت میں نہیں ہے تو مقام تو دو ہی ہیں، یہ جہنم ہے یا جنت ہے، تو یہ سوچیں گے کہ یہ جنت میں نہیں جہنم میں گئے، اور یہ سوچ ان کی صحیح ہوگی بھئی جب جنت میں نہیں ہے تو جہنم میں، فیصلہ ہو گیا، وہ ادھر وہ ادھر۔ تو اب یہ جب سوچیں گے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار، ہمارے فلاں یار، ہمارے فلاں سیٹ صاحب، ہمارے فلاں قریبی، ہمارے فلاں وہ، یہ کہاں گئے، تو یہ خواہش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہے گا کہ میں اپنے فرما برداروں کو نافرمانوں کا انجام دکھاؤں، کم سے کم پتہ تو چلے کہ نافرمانی کرنے کا کیا صلہ ملا انہیں، دیکھ تو لیں اپنی آنکھوں سے، اور یہ بھی سوچ لیں کہ ہم نے فرما برداری کری تو ہمیں انعام کیا ملا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو جنتیوں کو جہنمیوں کو ملائے گا، دکھائے گا،
اور ایک کھڑکا جہنم سے کھولا جائے گا اور حکم ہوگا کہ تم ان لوگوں کو نظارہ کرو، انہیں دیکھو، ان کا تڑپنا، ان کا بلکنا، ان کا مچلنا، ان کا رونا، چیخنا، چلانا دیکھو کہ جو جانتے تو تھے، سمجھتے تو تھے، عقل سے بھی نوازا، دولت سے بھی نوازا، اولاد بھی عطا کی، بڑے بڑے گھر دیے، فارم ہاؤس گارڈن میں نے پلاٹ دیے، میں نے پلازے دیے، بڑی عزتیں دی، بڑی شہرتیں دی، سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے میری بندگی نہ کی۔ اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھو۔ اب اللہ تبارک و تعالی دکھائے گا تو یہ جب دیکھیں گے بے ساختہ زبان سے فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ فرماتا فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ اب یہ کہیں گے کہ ارے تم نے کون سے ایسے جرم کرے، تم کون سے کرائم کرتے رہے، ہم تو تمہیں بڑا نیک آدمی سمجھتے تھے صاحب، تمہاری تو بڑی صدرات چلتی تھی، تمہارے تو بڑے ہول تھے، بڑے چرچے تھے، اور تم تو خیرات بھی کیا کرتے تھے۔ مگر ایک بات بتاؤں، یہ چھوڑو آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ مسجد میں بھی چندہ دے دیا اور ہوٹل پہ جا کے شراب بھی پی لی، ایسے کام نہیں بنے گا۔ اللہ کے ہو تو اللہ کے بنتے ہو۔ ہاں، ایک کا دامن تھامو، دو کے ساتھ لگنے والا اس سے زیادہ مٹی پلیت کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو پردھان کھڑے ہوں تو کسی ایک کے ساتھ رہو، اور دونوں کے ساتھ جاؤ گے تو تم سے بڑا بے قدرہ گاؤں میں کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں کوئی نہ گنے گا، پھر نہ وہ گنے گا نہ وہ گنے گا۔ کیوں گنے گا بھائی؟ تو اس کے ہاں بھی کھا رہا، اس کے ہاں بھی کھا رہا، اس سے 1000 روپے مار کے لے گیا تو اس سے کل کو 1500 روپے لیا ہے۔ ہاں، دونوں کو سنبھالے پڑا، اور اے دماغ میں کیا چل رہا، کیا پتا کون سا جیت جا۔ ارے کسی ایک کے ساتھ تو رہ، ایک کے ساتھ ہو جا۔ جھنڈا بھی اسی کا لگا، بلا بھی اسی کا لگا، چٹ بھی اسی کی لگا، گاڑی میں جو کچھ ہے، بلا جھنڈا ٹوپی جوار کٹ جو بھی پہن اسی کی پہن، ایک کے ساتھ لگ تاکہ وہ خوش ہو کے کہہ دے کہ میرا ہے تو میرا ہی ہے، ہاروں جیتوں ہے میرا۔ یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ کسی کے کہنے میں نہیں آئے گا، اس کے یہاں کسی کا بٹوارا نہیں ہوگا، اور جو دونوں کا ہوگا تو نہ وہ مانے نہ وہ مانے۔ اس لیے میرے بھائی چھوڑو آدھا تیتر آدھا بٹیر کہ 40واں ہو گیا تو جلسہ ہو گیا، 20واں ہو گیا تو جلسہ ہو گیا، اور ہوئی اللہ کی شادی تو پھر ڈانس اور بانگڑے اور گاجے اور کھوڑی اور کوڑیے۔ ارے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہوں آئینہ دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ یہاں محفل سرکار ہے تو یہاں اللہ بھی حاضر ناظر، ہمارے مصطفیٰ بھی تشریف لائے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہتا ہے۔ اور اب بتاؤ، جب شیطانی محفل ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، ناچ گاجے ہوتے ہیں، باجے گاجے ہوتے ہیں، تو اللہ اور رسول آتے یا شیطان آتا ہے؟ شیطان آئے گا۔ تو پھر تم تو دونوں سے رشتہ داری جوڑ رہے ہو، تم تو اس کی بھی دعوت اور ان کی بھی دعوت۔ تم تو کہتے ہو شیطان سے کہ شیطان ٹینشن مت لے، یہ تو فاتحہ کا معاملہ ہے، فاتحہ کا معاملہ ہے، ابھی ذرا کوئی ویسا خوشی کا معاملہ آگا تو یہ مولانا کہاں دکھائی دے رہے ہیں تجھے؟ پھر تو تیرے چیلے چپاٹے ہوں گے سب۔ مولانا کی دعوت ہوئی نہ ہوئی، ارے یار دماغ سے، ارے قاری صاحب تمہارا تو یاد ہی نہیں رہا ہے، ارے بالکل ایسے دماغ پہ پردہ پڑ گیا کہ امام صاحب کی تو یاد ہی نہیں آئی، بالکل کہتے ہاں تو یاد آگا تو کہے گا 8 دن پہلے 10واں آ رہا ہے، 30واں آ رہا ہے، 40واں آ رہا ہے۔ بھائی میں کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، دیکھو میں مطلقاً جملے دے رہا ہوں، برا نہیں لگنا چاہیے، اور برا لگے گا تو میرا کیا کر لوگے بھیا؟ میں تو سچی بات بتا رہی ہوں، جس رسول کا صدقہ کھاتا ہوں، جس کے منبر پر بیٹھا ہوں، تو اسی کا پیغام پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں میری ذمہ داری ہے بھائی، غلط تو غلط ہے، صحیح تو صحیح ہے۔ اگر شیطان کی دعوت کرو گے تو غلط ہے، شیطان کو راضی کرو گے تو غلط ہے، اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو قرآن کریم میں کھلا دشمن بتایا۔ کھلا، ایک ہوتا ہے بند دشمن، ایک ہوتا ہے کھلا۔ اگر بند والے سے دھوکہ کھا جا تو کوئی تعجب نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یار بیچارے کو کیا پتا، دوست سمجھتا تھا، یار تھا، کیا پتا تھا کہ نالائق دھوکہ دے دے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کھلا، اور اس سے دھوکہ کھا گئے، دنیا تمہیں بے وقوف بتا گی کہ اسے تو پتا تھا کہ یہ دشمن ہے، بچ کے کیوں نہ نکلا۔
ہوشیار کیوں نہیں رہا؟ اسے تو پتا تھا. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ اور سنو شیطان کی بہکائی ہوئی راہ نہ چلو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو کھلے دشمن سے اگر کوئی یاری کرے، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، میری آپ کی چولہا نوت ہے، اور پھر میرے دشمن کی بھی تم دعوت کر رہے ہو تو میں راضی ہوں گا یا ناراض؟ پھر میں کہوں گا اسے ہی بلا لے یا مجھے ہی بلا لے. ہاں اسے بلا یا مجھے بلا، ایک دسترخوان پہ مت بیٹھا دونوں کو. تو اللہ اتنا بڑا غیرت مند ہے، اللہ سے بڑا زیادہ غیرت مند کوئی نہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ شیطان کو بلایا جائے، یہ تمہارے پاپ ہے، یہ تمہارے گناہ ہے. یاد رکھو اللہ نے جب شیطان عزازیل کو شیطان بنایا تھا تو شیطان نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ شیطان نے کہا تھا مالک تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، خوار کر دیا، مجھے بدنام کر دیا ساری نسل انسانیت میں، مگر میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. اللہ اتنا بڑا پاورفل ہے، وہ چاہتا تو پکڑ کے جہنم کے شعلوں میں جھونک دیتا، اور میرا خدا کہتا مجھ سے ٹکر لیتا ہے. ارے بہکائے گا تو جب میں تجھے آزاد کروں گا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے آزاد کر دیا اور اللہ نے کہا جا میں تجھے پاور بھی دیتا ہوں، تو کسی کی بھی شکل اختیار کرنا، مگر کبھی میرے حبیب کی شکل تجھے نہیں مل سکتی ہے. باقی ہر شکل اختیار کر لینا اور بہکانا. مگر اللہ نے بڑے ناز کے ساتھ کہا تھا بھینگر پور کی زمین پر بیٹھ کر نبی کا جلسہ سننے والے دل کا جور مسلمانوں سنو، میرے مالک نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا تھا، بڑے ناز کے ساتھ کہا تھا شیطان ایلی چوٹی کا زور لگا کے بہکا دینا. اللہ کہتا عزت و جلال کی قسم جو میرا ہوگا وہ زندگی میں کبھی تیرا ہو نہیں سکتا. اب بتاؤ اللہ کے بھروسے کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک کے ساتھ لگو، اللہ اللہ ایک کے ساتھ. خدا کی قسم وہ کہیں گے جنتی فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. کون سے جرم کرتے رہے، کون سے کرائم کیے، کیا کیا، کہاں ان کے پھنس گئے؟ تم تو اچھے تھے، بھلے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، کون سی دفعہ لگی، کون سا قانون تمہیں یہاں لے آیا؟ جانتے ہیں وہ سب لوگ کیا کہیں گے؟ ما سلککم فی سقر. جب جنتی کہیں گے کہ تم جہنم میں کس بنیاد پر ڈالے گئے، تو وہ سب یہی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. سب سے بڑی دفعہ، سب سے بڑا جو ہم پہ کیس لگا وہ ہم پہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں. یہ سب سے بڑا کیس. آج جیل میں جاتے ہیں تو پوچھتے نہیں ہیں بھئی کیا ہوا، اتنی بڑی سزا کیوں ہو گئی؟ تو آپ کہو گے یار ایک دو کیس لگا ہو تو بتاؤ. تو کہا بھئی بڑا کیس کون سا؟ تو ایک بڑا کیس، یار اس کیس کے جرم میں آئے تو سب سے بڑا کیس جو بتائیں گے، سب سے بڑی دفعہ جو لگی وہ قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز. اللہ. اور یہیں تک بات محدود نہیں ہے، جب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے تو اللہ پاک اس آگ کو حکم دے گا کہ پورے جوش میں آ جا. آئے گا اس وقت یوں دوزخ میں جوش، دیکھنے والوں کے اڑ جائیں گے ہوش. اور جنتی کہیں گے ہائے تمہاری مت ماری گئی، اس بری مصیبت میں آ کر کے پھنسے ہو. وہ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے، ایک ایک جگہ سے نہیں، 70 جگہ سے ایک ایک جہنمی کو جلایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی کوئی معمولی آدمی نہیں رہے گا، بلکہ 300 میل اس کا جسم پھول کر پھیل جائے گا. 70 گز موٹی کھال بنا دی جائے گی. ایک جگہ سے جل رہی ہے، ایک جگہ پہنائی جا رہی ہے، ایک جگہ سے جل رہی ہے، دوسری چمڑی بدلی جا رہی ہے. آپ کہو گے مولانا یہ بات ہضم نہیں ہوتی، تو آؤ سنو. اللہ قرآن میں فرماتا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ایک کھال پک جائے گی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم جہنمی کو دوسری کھال. بتاؤ ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا،
اور احد پہاڑ جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ مدینے میں جانے والے حجاج ہو یا معتمر ہو، انہوں نے دیکھا ہے احد پہاڑ جو مسجد نبی سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 15 کلومیٹر کے فراؤں میں بہت پہاڑ آتا ہے۔ اب حساب لگاؤ جب ایک دانت اتنا بڑا ہوگا تو 32 دانت کتنے بڑے ہوں گے، کتنا بڑا اللہ جہنمی کو کرے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے تاکہ پورا پورا عذاب بھگت لیں، پوری پوری سزا دی جائے گی۔ ایک جگہ سے جل رہے ہیں، دوسری جگہ سے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گدھوں کی طرح آباد ہو جائے گی، چیختے چیختے پریشان ہو جائیں گے، کوئی فریاد کو سننے والا نہیں، کوئی بات کو سننے والا نہیں، ادھر گرم گرم ہتھوڑوں سے مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا سرکار مدینہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا تو جبریل نے کہانی سنائی، اے اللہ کے رسول، پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کے گرماہٹ سے اس کا دماغ باہر آ جائے گا، پھر وہ پانی مانگے گا، 70 سال تک کوئی آواز نہ سنے گا، 70 سال کے بعد ایک فرشتہ آئے گا، کہے گا کیا مانگتا ہے؟ کہا مجھے پانی دو۔ اللہ فرماتا ہے ماہ حمیم پلایا جائے، کھولتا ہوا پانی، اتنا کھولتا ہوا لوہے کا پیالہ ہے، جہنم کو فرشتہ لا کر کے اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، لے پی پانی، لے پی پانی۔ اللہ اکبر۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب وہ اس پانی کو اپنے منہ کے پاس کرے گا اتنا گرم ہوگا، اتنا تیز ہوگا، جو ہی ہونٹوں کے قریب جائے گا ایک ہونٹ سوج کے پیروں پہ آ گرے پڑے گا، دوسرا ہونٹ سوج کر پیٹھ کے پیچھے چلا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ پانی جہنمی کو، کس کو؟ جو سب سے ہلکا عذاب جسے دیا جا رہا ہے، اس کی کہانی سنائی، اس کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ جسے سب سے ہلکا عذاب دیا گیا۔ بس میں تحقیق ختم کر دوں 2-3 منٹ اور، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا بس پتہ چل جائے گا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، حساب لگا لینا اللہ کا نیک بندہ ہے، اور جو گنہگار ہوگا اللہ فرماتا چھاتی کو چیل کر اور بایاں ہاتھ اس میں سے نکال کر پیچھے کی سیٹ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا، یوں نکل کر کے پیچھے کی سیٹ سے یوں میرے بھائی، اور پیچھے جا کے نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ یاد رکھیں میرے بھائی، پوری رات ختم ہو جائے گی، مگر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول